الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم اس فقیر کو اور آپ سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ قرآن شریف میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان الفاظ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی شان اخذ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سبقت لے گئے اور اول نمبر لے گئے، مہاجر ہوں یا انصار، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے پیروکار اور متبع ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اب صحابہ کرام کے پیروکار کون کون ہیں؟ اس حوالے سے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں یہ آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الجمعہ کے آغاز میں فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا رسول انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں میرا محبوب کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک یہ لوگ میرے نبی کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے کھلی گمراہی میں موجود تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے لیکن میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ بعد میں جڑتے چلے جائیں گے، میرے نبی کی تعلیمات ان کے لیے بھی جاری و ساری رہیں گی، بعد والوں کے لیے جاری و ساری رہیں گی۔ وآخرین منہم، یہ قرآن ہے، سورۃ جمعہ ہے، اور حدیث بخاری میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اور اسی آیت کے پیش نظر آقا نے خود فرمایا کہ میری امت میں فارس کے لوگوں میں سے، سلمان فارسی پاس بیٹھے تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے پیدا ہوں گے کہ لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا ستارے کی، یہ بہت بلند اور اونچا ستارہ سمجھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس ستارے پر بھی اگر علم چڑھا ہوا ہوگا تو وہ لوگ اتار کے لے آئیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ فارسی ہیں، بنیادی طور پر ملک فارس کے رہنے والے ہیں، اور علماء نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابیوں کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والا زمانہ۔ تو تین زمانے ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون، تمام زمانوں میں سے افضل زمانے، یہ قرار دیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بعض کے قول کے مطابق تیسرے زمانے میں ہیں اور بعض کے قول کے مطابق دوسرے زمانے میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ خیر القرون ہے، اور قرآن کی آیت بھی یہاں فٹ ہوتی ہے، وہ جو پہلے میں نے پڑھی تھی، والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے میرے نبی کے صحابہ کی پیروی کی اور احسان سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ میرے نبی کا زمانہ، آقا فرماتے ہیں میرا زمانہ سب سے افضل، پھر اس کے بعد والا زمانہ ان کے بعد افضل، پھر ان کے بعد والا زمانہ ان کے بعد افضل۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس آیت کے عموم میں بھی شامل ہیں، اس حدیث کے عموم کے اندر بھی شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابی ہوں یا تبع تابی،
دونوں قول میں نے بتایا ملتے ہیں اور دونوں نیک لوگوں کے قول ہیں، وہ کوئی مخالفانہ قول نہیں ہے، اپنوں کے ہی قول ہیں۔ ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، لہذا آپ تابعی ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور آپ کا وصال ہوا 150 ہجری میں۔ اب 80 ہجری میں جو پیدا ہوئے تو سب سے آخری صحابی جو دنیا سے گئے وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو 30 سال کا عرصہ امام اعظم کے پاس صحابہ کرام کی زیارت کرنے کے لیے موجود تھا، اور اس عرصے میں آپ کوفہ میں رہے ہوں جہاں صحابہ کا مرکز ہے، آپ بغداد میں رہے ہوں، آپ مدینہ اور مکہ شریف حرمین شریفین میں حج اور عمرہ اور زیارت النبی کے لیے حاضر ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تھوڑا عقلی طور پہ سوچئے کہ 30 سال کے عرصے تک حج عمرے کرتے رہے لیکن کسی صحابی کو نہ دیکھا، جبکہ صحابہ کرام 30 سال کے عرصے تک موجود تھے۔ تو یہ تو تک ہی کوئی نہیں کہ آپ نے کسی صحابی کو نہ دیکھا ہو۔ لہذا راجح قول عقلاً یہی بنتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، اور نقلاً دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ خود روایت کرتے ہیں مسند امام اعظم، یہ جو آج کل درسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر ایک حدیث ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ 96 ہجری میں حج کرنے گیا۔ کھول کے بیان کرتے ہیں، اور اگلی بات کھول کے بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ پھر کہتے ہیں جب ہم حرم شریف میں داخل ہوئے تو میں نے ایک حلقہ دیکھا کہ ایک کوئی اللہ کا پیارا ہے جو درس حدیث دے رہا ہے مسجد حرام میں، کعبہ شریف میں۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا حلقۃ من ھذہ، یہ کس کا حلقہ ہے؟ اس وقت شاگردوں کو گول دائرے میں بٹھایا جاتا تھا اور استاد ایسے بیٹھتے تھے اور سب کو سبق دیتے تھے اور سبق سنتے تھے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد، امام اعظم کا نام ہے نعمان بن ثابت، کہتے ہیں میں نے اپنے والد ثابت سے پوچھا کہ حلقۃ من ھذہ، یہ حلقہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حلقۃ عبداللہ ابن الحارث جز الزبیدی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن حارث جز الزبیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا حلقہ ہے۔ والد گرامی صحابہ کو جانتے پہچانتے تھے۔ امام اعظم جو کہ نوجوان تھے، والد گرامی کے مقابلے پہ ایک بچے تھے، تو والد گرامی سے رہنمائی لی کہ حلقہ کن کا ہے۔ تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ فلاں صحابی رسول درس حدیث دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں فتقدمت، میں فوراً آگے بڑھا۔ فا کا معنی ہوتا ہے تعقیب بلا تاخیر، یعنی فوراً، اس کا مطلب بنتا ہے میں نے شوق دیدار میں جست لی اور آگے۔ جب آگے گیا تو سمعتہ یقول، آگے آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب امام اعظم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کس کو؟ جس نے رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور وہ کیا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کی فقہ حاصل کی، سمجھ حاصل کی، علم حاصل کیا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل کام اپنے دست قدرت میں لے لے گا، خود کفایت کرے گا، اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا۔ دین کا علم حاصل کرنے والے کی مشکلات اللہ خود اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، حل کر دیتا ہے، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی، حدیث تو بتا رہی ہے کہ امام اعظم تابعی ہیں،
اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو دین کا خادم بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل مالی معاملات اپنے دست قدرت اور ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عالم، حافظ قرآن، مدرس اور دین پڑھنے پڑھانے والا، دین میں دلچسپی اور محبت رکھنے والا، دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اور ان لوگوں کو لوگ بڑھ چڑھ کے کھلاتے ہیں، رج رجا کے کھلاتے ہیں۔ ان کو حلوے بھی ملتے ہیں، ان کو پلاؤ بھی ملتے ہیں، ان کو تلے ہوئے مرغ بھی ملتے ہیں، ان کو شوربے والے سالن بھی ملتے ہیں، اور لوگ منتیں کر کر کے پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں، اور جاتے وقت کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، اور ہو سکے تو کچھ کپڑے اور سوٹ بھی دیتے ہیں، اور اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ سونا، اس میں حضور کے دین کے غلاموں کی بھی عظمت ہے، اور حضور کے دین کے ماننے والی اس عوام کی بھی عظمت ہے جو دین کے غلاموں کو اپنے اونچے سٹیجوں پر بٹھا کر، مسلوں پہ بٹھا کر اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ شاباش ہے ایسے اہل اسلام کو اور ان عوام کو جو علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، جو ان کے مسلح امامت پر کھڑے ہونے کا احترام کرتے ہیں، جو ان کے منبر رسول پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عظمت کو سلام ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے سچے وفادار لوگ ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں مولوی صاحب نے اپنا سرٹیفکیٹ جلا دیا کہ میں نے پڑھ پڑھ کے کیا لیا۔ میں آپ کو 16 اور پڑھے ہوئے اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ اپنی سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں جلا رہے ہیں۔ ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، بہت بڑا کورس کر لیا، نوکری اس کے مطابق مل نہیں رہی، ٹرچا ود گیا، نوکری اس لیول کی ملتی نہیں، اور تکبر اور نخرہ چھوٹا کام کرنے نہیں دیتا، اور ملک کی حالات ایسے ہیں کہ نوکری ملتی نہیں۔ آب آب کرندہ مویوں بچیا تے فارسیاں گھر پٹیا، نہیں ملتا۔ سونا، در مصطفیٰ پہ جھک جا، قرآن کا حافظ بھی تمہیں کبھی بھوکا نظر نہیں آئے گا، اور نہیں تو ٹیوشن صحیح۔ لوگ گھر میں بلا کے، پیسے دے کے، جلیبیاں اور بسکٹ اور چائے ساتھ ڈیلی سرو کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ قاری صاحب سے پڑھاتے ہیں۔ اور پھر قاری صاحب کی قناعت دیکھیے، قاری چونکہ متکبر نہیں ہوتا، عاجزی کا پیکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ قاری دال کھا کے بھی ڈکار انشاءاللہ مرغیوں کے مارتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے گھروں سے پکا پکایا آ جاتا ہے، بی بی صاحبہ کو بھی موجیں ہیں۔ یہ اللہ کے کرم ہے، اس دین کی برکت۔ بات ہو رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے کی، کہ انہوں نے کتنے صحابہ کی زیارت کی۔ انس بن مالک کی زیارت، واصلہ بن اسقا کی زیارت، اور کئی دوسرے صحابہ، 7 صحابہ اکرام کی زیارت پر باقاعدہ دلائل کتابوں کے اندر میسر۔ ایک خاتون صحابیہ ہیں، ان کا 8واں نمبر حضرت عائشہ صحابیہ ہیں، ان کی بھی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی۔ تو خیر، امام اعظم کے تابعی ہونے کا ایک ایشو ہے، ایک الگ بات۔ اب تھوڑا سا ادھر آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حنیفہ نام کی کوئی بیٹی امام اعظم کی نہیں ہے کہ آپ حنیفہ کے باپ ہوں، بلکہ آپ کی یہ کنیت اعزازاً رکھی گئی ہے۔ آپ کو ہم کئی کنیتیں اور دکھا سکتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا یا بیٹی کوئی نہیں تھا، لیکن شخصیت کو وہ کنیت مل گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو کنیت ابو حنیفہ کی دی گئی ہے، حنیفہ، قرآن کے اندر یہ لفظ آتا ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور حنفاء، یہ الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے دین کے اندر راسخ، صحیح رخ اختیار کر کے دین کے اوپر صحیح معنی میں چل کے دکھانے والے بندے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیتوں کے علاوہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، حدیثی میں آتا ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم احمد وغیرہ میں، مجھے دین حنیف اور سیدھا سیدھا اور آسان اور اڈاپٹیبل دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو حنیفیت سمحہ، آسان اور سیدھی تعلیمات، امام اعظم ابو حنیفہ کی آسان اور سیدھی اور صحیح طور پہ سلیکٹڈ لائن ہے
اور امام اعظم ابو حنیفہ کو نبی پاک علیہ السلام کے پسندیدہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام والا رخ حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور ابراہیم اگر دین حنیف پر تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ سے محبت تھی، ان کی حنیفیت پر آپ قائم رہنا چاہتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے اندر حنفیت عطا ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب حدیث روایت کرتے ہیں تو برائے مہربانی عوام ذرا غور سے سنیں۔ آپ کو کتابوں میں ملے گا امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت حماد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے۔ تو امام اعظم کس کے شاگرد جا کے بنے؟ اماں عائشہ صدیقہ کے۔ اسی طرح حضرت حماد ابراہیم سے، حضرت ابراہیم نخعی حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ امام اعظم کس کے شاگرد جا کے بنے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح کی کئی حدیثوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد جا کے حضرت عبداللہ بن عباس بنتے ہیں۔ ایک سند یہ بھی ہے، کہیں آپ حضرت ابو ہریرہ سے جا کے حدیث لیتے ہیں انڈائریکٹلی، کہیں آپ حضرت عبداللہ بن مسعود تک اپنے سند کو پہنچاتے ہیں۔ تو بے شمار صحابہ کرام تک امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث کے اندر سند ٹریول کرتی کرتی پہنچتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فیض امام اعظم ابو حنیفہ کہیں ابن مسعود سے پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں ابن عباس سے حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں علی المرتضیٰ سے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں عائشہ صدیقہ سے حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ ابو ہریرہ کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے محدث ہیں اور بے شمار صحابہ کے بالواسطہ شاگرد ہیں، اور ان سب سے انہیں حدیثیں بالواسطہ روایت کی ہیں۔ اب ایک اور بات بھی کر دوں، معتزلہ اور روافض کی ایک کتاب ہے شرح ابن ابی حدید، اور ان کی ایک اور کتاب ہے 14 ستارے۔ ان کتابوں میں یہ لوگ، ان کا طریقہ یہ کہ چونکہ حنیف نہیں ہے یہ لوگ، حنیفیت سے ان کو غرض ہی کوئی نہیں، تو یہ اس قسم کی سلیکشن بتاتے ہیں کہ دیکھیے جی امام ابو حنیفہ اس سند کے لحاظ سے شاگرد بنتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بعد امام مالک، یہ فلاں سند کے لحاظ سے یہ ابن عباس تک پہنچتے ہیں، ابن عباس شاگرد حضرت علی المرتضیٰ کے۔ امام شافعی کی سند یہ چلتی چلتی حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی یہ سند چلتے چلتے فلاں واسطوں سے سید علی المرتضیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو اس معتزلہ اور رافضی نے امام اعظم کی اور چاروں اماموں کی ائمہ اربعہ کی سندیں سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تک صرف چن کے بتائی ہیں، اور باقی ان کی ساری سندیں کہ وہ بے شمار صحابہ سے حاصل کرتے ہیں ان کو ہضم اور حذف کر گیا۔ تو نتیجہ کیا نکالا؟ کہتا ہے جی سارا علم مولا مرتضیٰ کا ہے۔ وہ سونا مولا مرتضیٰ علم پھیلانے میں بہت بڑا کردار رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، 2 نمبری بات نہیں کرنے دوں گا میں کوئی جھوٹا الزام لگانے دوں گا، زبان سنبھال کے بات کرنا ہوگی تمہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بالواسطہ سے مرتضیٰ کی شاگرد ہیں، چاروں ائمہ شاگرد ہیں، لیکن تمہارا انتخاب محدودیت اور تخصیص غلط ہے۔ بے شمار صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے حاصل کیا ہے، جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ میں نے ابھی بتایا، آپ مسند امام اعظم پڑھ لیں، آپ کتاب الاثار پڑھ لیں، امام اعظم کی سند کہاں تک جاتی ہے؟ بے شمار لوگوں تک جاتی ہے، بے شمار اللہ کے پیاروں تک جاتی ہے، صحابہ کرام تک جاتی ہے، صحابیات تک جاتی ہے۔ تو یہ ابن ابی حدید کی میں بات کر رہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہوئی، یہ میں امام اعظم کی سند کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے اتنا بلند پایہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ برہان الدین مرغینانی، ان کی ایک کتاب ہے ہدایہ، 2 جلدوں میں ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے مختارات النوازل، مختارات النوازل۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں اینڈ پہ جا کے کہ اس امت میں سب سے بڑے علماء صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے علماء تابعین ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، اور صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں جتنا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب سن، علامہ عمر غنانی آگے ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کا دل چاہے یہ بات مان لے اور جس کا دل چاہے نہیں مانتا تو اپنا سر پتھر پہ مار کے پھوڑ لے. اللہ اللہ. یہ 729 اور 730 صفحے پر مختارات النوازل کے اندر علامہ برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ کی عبارت ہے. گفتگو کا ایک حصہ اختصار کے ساتھ مکمل ہوا. گفتگو کا دوسرا پہلو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابیں، تصانیف. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں عقائد اسلامیہ کے اوپر لکھی گئی پوری دنیا کی سب سے پہلی کتاب کے مصنف امام اعظم ابو حنیفہ. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب ہے فقہ اکبر، الفقہ الاکبر. یہ عقائد کی دنیا اسلام کے اندر باقاعدہ مرتب شدہ بالترتیب توحید سے لے کر رسالت اور دیگر عقائد فرشتے کتاب اور افضلیت شیخین اور آگے علامات قیامت تک باقاعدہ بالترتیب عقائد اسلامیہ کو سب سے پہلے ترتیب وار بیان کرنا. جیسے حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث کی کتاب موطا امام مالک ہے اور اس کی ترتیب اور ابواب بندی، اور پوری دنیا میں حدیث کی کتابوں کو ابواب بندی دینے کا سب سے پہلا سہرا امام مالک کے سر ہے. اسی طرح عقائد کو یہ ترتیب دینے کا سہرا سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کے سر ہے. اور فقہ اکبر اس کو نام دیا اس لیے کہ دوسرے نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی فقہ ہے، لیکن عقائد ہوں تو فقہ نماز روزہ قبول ہے، اور عقیدہ ٹھیک نہیں تو نماز روزہ قبول نہیں ہے. لہذا نماز روزہ یہ فقہ اصغر ہے، اور اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا اور صحیح عقیدہ بننا فقہ اکبر ہے. امام اعظم نے نام بھی بڑے چوٹی کر دیا. یہ ساری جو تعلیمات ہیں اس میں آپ ذرا غور کریں. اللہ کو ایک ماننا، قرآن کو غیر مخلوق کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا صادق ہونا، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر یہ باقاعدہ پہلی کتاب عقائد کے اندر لکھا. ایک اور بات بھی مناسب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں مسند امام اعظم، اس کو جمع بعد میں شاگردوں نے یا شاگردوں کے شاگردوں نے کیا. لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ امام اعظم نے خود تو نہیں لکھی، ان کے شاگردوں نے لکھی. یا کتاب الآثار ہے تو کتاب الآثار بھی امام اعظم کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کو مرتب کرنے والے، جمع کرنے والے ان کے شاگرد ہیں. امام محمد نے کتاب الآثار لکھی، امام ابو یوسف نے بھی کتاب الآثار لکھی، اور امام اعظم کی مسند امام اعظم وہ ایک دو نہیں، وہ 15 ہیں. ان سب کو جمع کیا جائے تو مسند کی جمع ہوتی ہے مسانید، اور پوری کتاب 2 جلدوں میں باہر کے ملک سے چھپی ملتی ہے، جامع المسانید، مسندوں کا مجموعہ. تو وہ 15 مسانید ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہیں. یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں، اور امام اعظم حدیث کے بہت بڑے ماہر عالم دین تھے. اور یہ کہ امام اعظم کے شاگردوں نے یہ لکھی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی. اس کا جواب سن لیجئے. حدیث کی کتابوں میں موطا امام مالک بھی امام مالک نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی، ان کے شاگردوں نے لکھی ہے. آپ املا کراتے تھے اور شاگرد لکھتے تھے. اس لیے موطا امام مالک کے کئی نسخے مارکیٹ میں ہیں. ایک وہ جو آپ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ مصمودی نے جمع کی، اسے بھی موطا امام مالک بروایت یحییٰ کہا جاتا ہے. ایک وہ جو امام مالک کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے جمع کی، یہ امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، ادھر امام مالک کے بھی شاگرد ہیں. انہوں نے جو موطا امام مالک جمع کی اس کو موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی کہا جاتا ہے، جسے ہمارے پاکستان میں موطا امام محمد کہتے ہیں نا. یہ دراصل موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی ہے. باہر کے ملکوں میں اس کو موطا امام مالک کے نام سے چھاپا جاتا ہے. اور یہ بات بہت اہم ہے. پتہ چلتا ہے کہ کتاب امام مالک کی ہے، لیکن املا کرائی تو لکھی شاگردوں نے. اسی لیے ان کے شاگرد کہتے ہیں حدثنا مالک، ہمیں مالک نے بتایا. یہ امام مالک کی پہلی حدیث یہی اسی طرح موطا امام مالک نے.
تو امام مالک نے کیا کہنا تھا؟ حدثنا مالک، مجھے مالک نے بتایا، پتہ چلتا ہے لکھنے والا کوئی شاگرد ہے۔ تو ایسے ہی جناب بخاری شریف میں بھی ہے، امام بخاری نے بھی یہ بخاری جو مرتب کی ہے، پڑھائی ہے، یہ نسخے ان کے شاگردوں نے تیار کیے ہیں۔ اس لیے حدیثوں میں بخاری کے حدیث کتاب کے اندر بار بار اور انگنت مرتبہ آتا ہے قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے کہا۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے امام بخاری نے کہا، امام بخاری خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہوں تو انہوں نے یہ کہنا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے؟ بولنے والے امام بخاری ہیں اور لکھنے والا شاگرد ہے۔ اس لیے جس طرح محترم امام مالک کے نسخوں میں فرق ہے، اسی طرح بخاری کے نسخوں میں بھی فرق ہے۔ پاکستان کی چھپی بخاری کے حاشیے پہ وہ نسخوں کا فرق دیا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا زبر زیر کا فرق ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی قابل توجہ بات تھی، امید ہے کہ عوام گھبرائیں گے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو تصنیفی اور علمی کام ہیں اور کارنامے ہیں، اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں جن کا تعلق عقائد پر ایک کتاب نہیں ہے، کافی ساری کتابیں چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں جو مختلف کتابوں کے اندر دستیاب ہیں۔ اور یہ جو فقہ اکبر ہے اور وہ جو مسند امام اعظم ہے، ان کی شروع بھی آگے علماء نے لکھی ہیں۔ فقہ اکبر کی بہت زیادہ شروع لکھی گئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سگے بیٹے حضرت حماد بن ابی حنیفہ نے نور ظلم کے نام سے فقہ اکبر کی سب سے پہلی شرح لکھی۔ اسی طرح ابو المنتہی ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الفقہ الاکبر ہے، یہ بہت مشہور ہوئی، اس میں حضرت ملا علی قاری نے کمال کر دیا۔ اور مسند امام اعظم کی بہت ساری شروع ہیں، ایک حاشیہ تنسیق النظام کے نام سے ہمارے یہاں ملتا بھی ہے، لیکن سونا اس کی بہترین شرح حضرت ملا علی قاری نے کی ہے، سند الانام فی شرح مسند الامام، ایک ہی جلد میں ہے ملا علی قاری کی یہ بہترین شرح۔ تو ان کتابوں کو، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں کو، آپ کے شاگردوں کی کتابوں کو، آپ کی فقہ کے سب سے بڑے مرتب، ان کا نام امام محمد، جن نے جامع صغیر اور جامع کبیر دونوں لکھی۔ یہ اختصار کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کی تصانیف کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا نقشہ پیش کیا۔ تیسری اور آخری گزارش ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروکاری کتنی زیادہ ہے۔ جناب ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت پوری دنیا میں اس وقت ائمہ اربع، اس کا مطلب ہے 4 امام جو فقہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں، اور پوری امت ان 4 ائمہ میں سے کسی نہ کسی تقلید کو اختیار کر چکی ہے۔ جو ان کے اندر ہے، ان 4 میں سے کسی نہ کسی کا پیروکار ہے، وہ سنی ہے۔ سنیت سے خروج کی کوئی اور وجہ نہ ہو تو یہ مسلم اہل سنت ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اگر کوئی آزاد ہے، اگر کوئی ان میں سے کسی کا مقلد نہیں ہے، اگر کسی 5ویں طرف وہ چلا گیا ہے، یا ان میں سے کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے لے لو، اس نے سابعین کی طرح ایک نیا ملغوبہ تیار کر لیا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں ضروری نہیں کہ سب کی بات مانوں، تمام جزیات کے ساتھ درست سمجھوں، یا وہ کہتا ہے کہ سارے لوگوں میں سے میں کوئی بات ادھر سے لے لیتا ہوں، کوئی ادھر سے لے لیتا ہوں، اور پھر جب میں بات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے پر میرا معید اور میری تائید کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور نکل آتا ہے، اس بات پر وہ ٹونے بناتا ہے۔ تو اس سے زیادہ ٹونے بنانے والے پھر سابعین ہیں، جنہوں نے حضور کے زمانے میں مختلف مذہبوں میں سے کچھ نہ کچھ لے کر حضور کے مقابلے پر ایک نیا دین تیار کیا ہوا تھا۔ تو یہ ملغوبے ہیں، ویسے بنیاد ہے کہ حضور سے پہلے سے تھی، چلی آ رہی تھی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر صابئین کا لفظ آپ پڑھے نا تو وہ دیکھ لیں وہ کون تھے، وہ مختلف مذہبوں میں سے تھوڑا تھوڑا لے کے ایک کھچڑی نئی پکا کے، اس دور میں ایک فطرہ ایسا ہے نا، الف بے تے جیم، میں جٹکی بولی بول رہا ہوں، مجھے آتا ہے الف با تا جیم، 1 2 3 4 راستے ہیں۔ مثلا ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں الف ادھر سے لوں گا، بے ادھر سے لوں گا اور نئی کھچڑی تیار کر دوں گا۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے میں الف ادھر سے لوں گا، بے ادھر سے لوں گا، جیم ادھر سے لوں گا، دال ادھر سے لوں گا، ایک نئی کھچڑی۔ تیسرا کہتا ہے الف ادھر سے سینٹر میں سے، بے ادھر سے، جیم ادھر سے ایک چوتھی کھچڑی۔ تو اس طرح کے اگر لوگ کھڑے ہو جائیں کہ
کہیں کی بکری کہیں کا گھوڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تو یہ تو بڑا آسان کام ہے، ایک بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی تھوڑا سا محنت کر لے تو ان چاروں مذہبوں میں سے یا چاروں مسالک میں سے کوئی نہ کوئی بات ادھر کی لے لو، کوئی ادھر کی لے لو، کوئی ادھر کی لے لو، نئی کھچڑی بنا دو، حضور کی امت کے اندر ایک فساد ڈال دے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فسادی لوگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی امت کی چلتی ہوئی گاڑی کو پنچر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں تشکیک پیدا کر کے نبی پاک کی امت کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو دراصل نبی پاک سے اختلاف ہے۔ تو ائمہ اربعہ میں سے ہی سنیت لی گئی ہے اور ان کے اندر رہنا ہی سنیت ہے، اور کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے لینا یہ خرابی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکاروں کو جب دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جتنے شافعی، حنبلی اور مالکی ہیں ان سب کی تعداد سے زیادہ، عجیب بات نہیں، پوری دنیا کے اندر ان سب کی تعداد سے زیادہ حنفی ہیں۔ فقیر نے ایک دفعہ سوچا کہ حدیث پر ایک کتاب لکھی جائے تو جو مسلمانوں کے سب کے کام آئے، تو وہ ایک کتاب ہمیں الگ لکھ دی، لیکن میں نے حنفیوں کے کام کی کتاب اسپیشل لکھنے کا اس لیے ارادہ کیا کہ ان کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا پاک و ہند، مشرق کے تمام ممالک اور یہ تبت اور بنگال وغیرہ سب کے سب، یہ افغانستان کے علاقہ، افغانستان پورا حنفیوں کا ہے۔ عرب شریف کے اندر بہت زیادہ حنفی ہے۔ تو پوری دنیا میں تقریباً 80 سے زیادہ فیصد لوگ مسلمانوں کے اندر حنفی پائے جاتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہے۔ باقی ائمہ کا بھی ادب احترام ضروری ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی یا کسی قسم کی بے ادبی، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنیوں میں سے پناہ عطا فرمائی۔ لیکن ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جائے تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیقات کو زیادہ شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اکثر اولیاء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہمارے علاقے کے اندر، اب داتا صاحب دیکھ لیں، داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان باقاعدہ کشف المحجوب کے اندر صوفیاء کے اندر بیان کی۔ اب ہمارے اندر اور حضور اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر میری شاہ صاحب گولوی، سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے حنفی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں۔ ہاں دوسرے ائمہ کے مقلدین بھی، ان میں بھی اولیاء موجود ہیں، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم حنبلی ہیں، امام غزالی شافعی ہیں۔ تو ادھر بھی بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حنفی ہونے کے باوجود شافعیوں کا بھی ادب کرتے ہیں، حنبلیوں کا بھی ادب کرتے ہیں، مالکیوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ وہ قاضی ایاز جیسی ہستیاں مالکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی جو دینی خدمات ہیں، فقہی تحقیقات ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے وابستہ رہنے کی، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے میں نے بہت ساری کتابیں بتائیں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معروف ترین کتاب وہ امام موطا امام مالک، اور امام مالک امام ابو حنیفہ سے 13 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ لیکن عظمتیں دیکھو، امام مالک عالم مدینہ کا لقب ان کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب مدینہ شریف گئے تو امام مالک جو امام اعظم سے 13 سال چھوٹے ہیں ان سے 6 سال سبق پڑھتے رہے، اور امام مالک نے ان سے پڑھا۔ اوپری بات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے شاگرد ہو گئے ہو تو میں یہ اعزاز کیوں ضائع کروں۔ انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا۔ ان کے بعد امام شافعی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام 5 جلدوں میں لکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند شافعی حدیث کی کتاب لکھی، تقریباً 1900-2000 اس میں حدیثیں ہیں، ایک ہی جلد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن اس نام سے قرآن کی تفسیر لکھی۔ اسی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ العصر میں سے پورے کا پورا دین زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت۔ اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل ہے، ان کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل، المسند لأحمد بن حنبل، یہ ایسا اس کا نام ہے۔ تو اس میں امام اعظم نے کوئی 27,000 کے قریب
حدیثیں جمع کی ہیں، یہ امام بخاری کی کتاب سے تقریباً 3 گنا بڑی کتاب ہے۔ یہ سب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد حنبل، یہ امام بخاری اور شاہ ستہ کے مصنفین سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور یہ دین کے اوپر اتنا کام کر گئے ہیں کہ ان کے زمانے میں شاہ ستہ نہیں تھی، تب بھی دین زندہ تھا، موجود تھا اور تابندہ تھا۔ بعد میں صحت اور سقم کے جو پیمانے بنائے گئے، یہ لوگ ان سے بالا تر ہیں۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس کے 3 حصے تھے۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ کا تعارف اور تابعیت، اور آپ کا صحابہ کرام کی زیارتیں کرنا اور کس کس صحابی سے آپ نے فیض اور علم حاصل کیا۔ دوسرا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابیں، تصانیف، اور تیسرا تھا امام اعظم ابو حنیفہ کے تابعین، پیروکار اور مقلدین کی کثرت اور پوری دنیا کے اندر ان کے فیض کا پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی اور مسلک حق حنفی کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور ادھر ادھر سے لے کر صابئیت کی راہ پر چلنے سے پناہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔